معاشرے کی بات، ہمارے آبا و اجداد کی بات، ہمارے باپ دادے کے طور طریقے، ان کو چھوڑنے کا کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو اور صحیح طریقے پر آ جاؤ، نیکی کے راستے پر آ جاؤ. ہم وہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ہم ان کے دشمن ہیں. انبیاء کرام کی دشمنی شروع ہوگی، اللہ کے نبیوں کی دشمنی شروع ہوگی. لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو پتھر مارے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود کیا ہوا؟ طائف کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتیں دی گی، تکلیفیں دی گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے تو بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا جاتا، کھڑا کر کے پھر آپ سے ان کو پتھر مارے جاتے اور نشانہ باندھ باندھ کر پتھر مارے جاتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو درست کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو جہنم سے بچنے کی دعوت دے رہے تھے. چاہتے تھے کہ میری ساری امت جنت میں جانے والی بن جائے، یہ لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں. اب جن لوگوں کے لیے وہ دعا بھی کرتے ہیں، جب وہ پتھر مارتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہد قومی وانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے یہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کو ہدایت دے. پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں. سارے نبیوں کا یہ حال رہا ہے، ہر نبی نے اسی طرح کر کے دعوت دی ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم 4 قسم کے کام کریں گے تو پھر کامیاب ہوں گے. ایک کام کرنے سے صرف ایمان لے آنے سے بات نہیں بن جائے گی کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس ٹھیک ہے جی آپ مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حادثی الناس یترکون یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ تم ایمان لے آئے ہو تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی، آزمائش کی جائے گی، آزمائش کی جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس لیے اہل ایمان کو یہ جو 4 کام یہ کرنے ہوں گے تو کامیابی ملے گی. صرف عمل صالح کرنے سے بھی کامیابی نہیں ملے گی. اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے آئے ہیں. ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، حدیث میں واقعہ ان کا آتا ہے کہ وہ اللہ کا اتنا نیک بندہ تھا کہ اس نے کبھی آگ جمنے کے برابر برائی نہیں کی. جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے وحی کی کہ جاؤ فلاں بستی کو جا کر الٹا دو. وہ بستی کو الٹانے کے لیے آئے، آ کر واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے جا کر اللہ کے آگے اس بستی کی رودات پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ رودات کے یا رب ان فیہم عبدک، یا اللہ ان لوگوں میں تیرا ایک بندہ ہے، تیرا ایک خاص بندہ ہے. لم یاسک طرفۃ عین، اس نے کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر برائی نہیں کی. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لم یتمعرنی ساعۃ قط، میری نافرمانیاں ہوتی تھیں، میرے خلاف لوگ بکواس کرتے تھے، اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، اس کو کبھی غصہ نہیں آیا، اس لیے اس کو بھی اس عذاب میں برابر کا شریک کرنا ہے. بے شک نیک تھا، بے شک پرہیزگار تھا، ہم جیسا نیک نہیں تھا، صحیح نیک تھا، آنکھ جھپکنے کے برابر کبھی برائی نہیں کی. اتنا نیک انسان، لیکن کیا تھا؟ اپنی تھی صرف فکر کہ میں نیک بن جاؤں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، باقی معاشرہ کھڑک جاوے سنوں کی اتنا ضرورت ہے. لیکن ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے ساتھ اسلام کی سوچ اجتماعی سوچ ہے. اسلام اجتماعی دعوت دیتا ہے، اسلام اجتماعی سوچ بیدار کرتا ہے. پورے معاشرے کا سوچو، پوری قوم کا سوچو. الیکشن کے موقع پر بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے، ہم جب اپنا سوچتے ہیں نا من تو 10,000 روپیہ چاہتا ہے، 20,000 روپیہ چاہتا ہے، باقی قوم جا کھڈے چورن مسلط کر دیو، قوم دے پر بے شرمان قوم دے پر مسلط کر دیو. ٹھیک ہے جی اصل پیسے لگ گئے، اصل جیب گرم ہو گئی ہے. قومی سوچ ہونی چاہیے، اجتماعی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس کا کیا بنے گا، ہمارا پورا ملک ہے اس کا کیا بنے گا. میرا گھر بچ جائے، میرے گھر میں آگ نہ لگے، باقی سارا گاؤں جل جائے، مجھے اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. ایسی سوچ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہوتی. اسلام یہ سوچ پیدا نہیں کرتا. اسلام یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ سارے معاشرے کی اصلاح کرو، پورے ملک کی اصلاح کا سوچو. یہ سوچو کہ جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کس کردار اور کس کریکٹر کے لوگ ہیں. آج ہمارے اعمال کی وجہ سے دن بدن مہنگائی، دن بدن بے روزگاری ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے خود اپنے اوپر لوگوں کو مسلط کیا ہے. ہم جس طرح کے لوگوں کو چاہتے ہیں اوپر لے آتے ہیں. ہمارے اپنے قرآن نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیجزیکم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے معاشرے کے اندر خشکی اور تری پر فساد ہی فساد ہو گیا. ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے پرچی، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں، لوگوں کو لاتے ہیں. جب ہم معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگوں کو کریں گے تو لازمی بات ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو اب نکل رہا ہے. سارے لوگ پریشان، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ملک کی کیفیت اس طرح کی ہو گئی ہے. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. حضور نے فرمایا اعمالکم ومالکم، جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے اس طرح کے تم پر حکمران آئیں گے. اب ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں، اس لیے معاشرے سارے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بھی درستگی کی ضرورت ہے. ہم خود بھی نیکی کے راستے پر چلیں، لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں. ہم خود بھی برائیوں سے بچیں، لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. امر بالمعروف نہی عن المنکر. چوتھا کام یہ ہے کہ صبر کی تلقین. جب نیکی کی دعوت دی ہے اس پر اب لوگ جو ہے وہ ناراض ہوں گے، لوگ سیکھ پاؤں گے، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ بکواس کریں گے، لوگ گالیاں دیں گے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کے ساتھ یہ شر ہوتا ہے.
کیونکہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. اب وہ کیا کرے؟ وہ صبر کے ساتھ کام لے. دین کا کام صبر اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. صبر اور حکمت اگر اس کام میں نہ ہوگی تو یہ اپنا سر پھاڑ لے گا یا دوسرے کا سر پھاڑ دے گا. اس لیے دین کا کام صبر اور حکمت کے ساتھ کرے, لوگوں کو دین کی دعوت دے. اب یہ جو کاروبار شروع کیا گیا ہے, ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا روزگار میں برکت عطا فرمائے. ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑے کٹھن حالات ہیں, بڑے مشکل حالات ہیں. اس وقت ملک کے حالات بہت مشکل حالات ہیں. بے روزگاری ہے, معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے, برباد ہو کر رہ گئی ہے. یہ ملک بالکل اب قرضوں پر چل رہا ہے اور بالکل ہر چیز کو بس بیچنے اور کھانے پینے کی طرف حکمرانوں کی توجہ ہے. بات تو سیدھی ہے. جو بھی آتا ہے اپنا سوچتا ہے. ہم لوگ اصل میں اس وقت بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی گاڑیاں نکالی ہوں گی, شاید وہ ہمارے لیے نکالی ہوئی ہیں, ہماری فلاح کے لیے, ہماری کامیابی کے لیے. وہ ہمارے لیے نہیں. جو بھی آتا ہے وہ اپنا سوچتا ہے, اس نے اپنا بنانا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ہمیں اس چیز سے غیر متعلق نہیں رہنا چاہیے. مطلب مسلمین فلیس منا, جو مسلمانوں کے معاملات سے الگ تلگ رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ہمارے مسئلے ہیں. تو ہمیں کوشش ہم کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ معاشرے کے اوپر جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. ہمارے دشمن ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ عوام کے خیرخواہ لوگ ہم پر مسلط کرے, ایسے لوگ لائے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو حلال روزی کی توفیق نصیب فرمائے. روزی حلال ہوگی, عبادات قبول ہوں گی. کار روزگار ٹھیک ہوگا, روزی حلال ہوگی, عبادتیں قبول ہوں گی, نماز بھی قبول ہوگی, روزے بھی قبول ہوں گے, زکوٰۃ بھی قبول ہوگی, حج بھی قبول ہوگا, قرآن کی تلاوت بھی قبول ہوگی. لیکن روزی کے اندر اگر فرق اگر پڑ گیا, نہ دعائیں قبول ہوں گی, نہ روزے قبول ہوں گے, نہ نمازیں, نہ عبادتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی بڑی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے, آ کر اللہ کی گھر خانقاہ میں کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. فرمایا اس کا دعا کیسے قبول ہو جب کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ذرائع اختیار کریں, کاروبار کریں, روزگار کمائیں. نہ یہ کہ جس طرح کر کے لوگوں نے اب شارٹ کٹ شروع کر دیا, چوری ڈکیتی کا کام, راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں. اب یہ وارداتیں عام ہو رہی ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. تو ہر ایک آدمی اپنا کار روزگار کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کار روزگار میں, ان کے کام میں برکت فرمائے, اور ان کو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اس میں فائدہ نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا مولا کریم, یا رحمان و یا رحیم, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ان کے کار روزگار میں برکت فرما. یا اللہ ان کے کام میں خیر و برکت فرما. یا اللہ ان کو جو انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے اس میں خیر و برکت فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما, دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے خاص کرم فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہم کو نگار ہے, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدعمال ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرما. ہمیں نیکیوں کا اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. امت مسلمہ کو کفر کے شکنجہ سے نجات نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما. ایسے حکمران نصیب فرما جو عوام کی خیر خواہ ہوں, جو عوام کے ہمدرد ہوں, جو یا اللہ تیرے فرما بردار ہوں. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولک سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم.